السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، تراویح میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کی بعض آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی. سورہ ہود کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ ہود کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا کہ اس حقیقت پر اگر میرے اور آپ کا مکمل ایمان ہو جائے تو انسان جائز اور حلال راستہ ہی اختیار کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو جتنی روزی دی اس روزی سے وہ راضی برضا ہوگا اور اللہ کا شکر گزار ہوگا اور اللہ کا ناشکران نہ بنے گا. یہ ایسی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے بیان کیا. بڑی عظیم حقیقت ہے. 12ویں پارے کی شروعات اسی حقیقت سے ہوتی ہے. اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس روئے زمین میں جتنے جاندار اور جانور جو چل پھرتے ہیں اللہ کے ذمے ہے اس کو روزی پہنچانا اور روزی کا انتظام کرنا. اللہ کے ذمے روزی کا انتظام کرنا ہے. دوستو، ہم اور آپ سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی تقدیر پہ مجھے اور آپ کو پورا ایمان اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے اور آپ کی تقدیر میں جتنی روزی لکھی ہے واللہ اس روزی سے ایک دانہ بھی ہم بڑھ کے پا نہیں سکتے، اور جتنی روزی اللہ نے لکھی ہے اس روزی سے ایک دانہ بھی کم میرے اور آپ کی تقدیر میں ہو نہیں سکتا. اور وہ بات آپ جانتے، مشہور حدیث، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کا کیا عمل ہوگا اور اس کی کیا روزی ہوگی، کیا وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، فرشتے کے ذریعے جب 4 مہینے کا ہوتا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں تو اس وقت جب روح پھونکی جاتی ہے تو روزی بھی اللہ لکھ دیتے ہیں. اب معاف کیجئے گا، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ روزی کا ہے. بہت سے اللہ کے بندے اسی روزی کو پانے کی خاطر کئی ایسے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں جن دروازوں میں قدم رکھنے سے میرے اور آپ کا رب ناراض ہو جاتا ہے. معلوم ہے یہ غلط راستہ ہے، لیکن مال کی محبت دل میں ایسے رچ بس جاتی ہے، اس مال کو پانے کی خاطر اللہ معاف کرے انسان شریعت کی ساری حدیں پار کر دیتا ہے. وہ حدیث ہمارے ذہن میں آتی ہے صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ. لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے یا حرام طریقے سے. تو میراث کا مسئلہ، پراپرٹی کا مسئلہ ہم نے ذکر کرتے ہوئے کہا کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے رشتہ دار کو تکلیف پہنچا رہے، وہ بیچارہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، جانتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو، میں اپنی بہن کو، میں اپنے رشتہ دار کو میں تکلیف میں مبتلا کر رہا ہوں، پھر بھی ذرہ برابر دل کا حال بدلتا نہیں ہے. دل کا حال کب بدلے گا؟ جب یہ مال کی غلط محبت دل سے نکالیں گے تب دل کا حال بدلے گا. دوستو، روزی پہ ایمان رکھو، حلال طریقے سے کماؤ اور حلال راستہ اختیار کرو، اس میں برکت ہے.
اور نوجوانوں سے بھی ہم گزارش کریں گے، آج شیئر مارکیٹنگ کے نام سے اللہ معاف کرے کتنے غلط راستے ہیں۔ ایک نوجوان راتوں رات ایک غلط سائٹ میں داخل ہوتا ہے، 500 روپے سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور صبح ہونے سے پہلے اس کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے کریڈٹ ہو جاتا ہے، اور وہیں سے اس کے اندر ایسی محبت مال کی بیٹھ جاتی ہے، چلیے جب ایک رات میں ہم اتنا کما لیا تو اگلے دن اور بہت سارے غلط راستے ہم ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہمارا مال بڑھتا جائے۔ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے پیٹ کو صرف مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے بندو، یہاں اس موقع پر میں پوری امانت داری سے میری یہاں جو مائیں ہیں اور بہنیں ہیں ان سے میں ایک اپیل کروں گا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کے مرد حضرات کو آپ اچھی نصیحت کیجئے گا۔ آپ کے ڈیمانڈز اتنے زیادہ نہ ہو، آپ جانتے ہیں کہ شوہر کی کمائی کیا ہے، تو آپ کے جو خرچ کا دائرہ ہے وہ کمائی کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر عورتوں کے ڈیمانڈز کچھ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، بیچارہ ان کی محبت میں ساری حدیں وہ پار کر دیتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ کی بندیوں، جب آپ سلف کی عورتوں کو پڑھیں گے وہ کیا بہترین کردار ادا کرتی تھی، میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں کہ سلف کی عورتیں کیسے تھیں۔ جب ان کے شوہر گھر سے باہر نکلتے نا تو کیا کہتے تھے، اتق اللہ فینا ولا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار۔ مال کمانے باہر جا رہے ہو، مال کمانے باہر جا رہے ہو، مال کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا، حرام کا ایک لقمہ بھی ہمیں نہ کھلانا۔ ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے لیکن یہ پیٹ آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ جسم آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ نصیحت عورتیں اپنے مرد حضرات کو کیا کرتی تھی۔ جب اگر عورت نے مرد کو نصیحت کی نہ ایسی، مرد کو ہمت ملتی ہے، حلال راستہ اختیار کرتا ہے، حرام کا ایک لقمہ صحیح اپنی بیوی کو کھلانا پسند کرے گا، حلال کا ایک لقمہ کھلانا پسند کرے گا، حرام کے سینکڑوں لقموں پر یہ حلال کا ایک لقمہ بھاری ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر یاد رکھیں دوستو، روزی کمائیں، محنت کریں، سستی نہ کریں۔ خاص کر لاک ڈاؤن کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے مرد جو کما سکتے، جو دوڑ دھوپ کر سکتے، لیکن یہ لوگ سست بن گئے اور ایسے راستے تلاش کر لیے جن غلط راستوں سے وہ بہت جلد جو ہے مالدار بن جائیں۔ اللہ کے نبی نے پرندے کی مثال دی نا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اے اللہ کے بندو، تمہارا اگر اس طرح اللہ پہ بھروسہ ہوگا جیسے ایک پرندے کا ہوتا ہے، پرندہ اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ باہر نکلتا ہے لیکن جب وہ لوٹتا ہے نا تو سبحان اللہ پیٹ بھر کے لوٹتا ہے وہ، لیکن پرندہ اپنے گھونسلے میں نہیں رہتا، گھونسلے سے باہر جاتا ہے تو روزی ملتی ہے۔ محنت کریں گے تب روزی ملے گی، اپنی محنت کو صحیح ڈائریکشن دیجئے، صحیح رخ دیجئے، اللہ کی قسم ضرور روزی خود بخود آپ کے پاس حلال روزی آئے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ ہود کو جب ہم پڑھتے ہیں دوستو، ہود ایک قوم کا نام ہے، آپ جانتے ہیں قوم ہود۔ ہود علیہ السلام کی قوم جسے قوم عاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اس سورت کے بارے میں ایک بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور سے سنیے یہ حدیث، شیبتنی ہود واخواتها، یہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ جو سورہ ہود ہے نا، سورہ ہود اور سورہ ہود کی بہنوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا، سورہ ہود کی بہنیں کون ہیں؟ سورہ ہود کی بہنیں ہیں سورہ مرسلات، سورہ واقعہ، سورہ نبا عما یتساءلون، سورہ تکویر، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت۔ ان سورتوں میں اللہ تعالی نے قوموں کا انجام بیان کیا، جہنم کے مناظر کو ذکر کیا،
قیامت کے احوال کو بیان کیا, قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا, میدان محشر کا ذکر کیا. ان صورتوں کو بار بار پڑھنے سے سبحان اللہ انسان کے دل میں ایسا ڈر پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی تو جانتے ہیں آپ, میرے اور آپ کے نبی بڑے فکر مند تھے دوستو. واللہ ایسی فکر مندی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. ہمیشہ اپنی فکر کی. کس کی فکر کی؟ کبھی آپ نے اپنی ذات کی فکر نہ کی. ارے یہ نبی تو وہ ہے حشر کی عدالت میں بھی صرف اپنی امت کی فکر کریں گے. آپ ہر کوئی کہے گا, مشہور حدیث جانتے آپ, یا ربی نفسی یا ربی نفسی, لیکن میرے اور آپ کے نبی کہیں گے, قربان جائیے اس نبی پر, یا ربی امتی یا ربی امتی, اے پروردگار میری امت کا کیا حال ہوگا. حشر کے میدان میں بھی صرف اپنی امت کی فکر کریں گے نبی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, میری اور اپنی امت کی مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے چراغ روشن کیا, جس نے آگ روشن کیا. اس آگ کے اطراف جو پتنگے ہیں, پروانے ہیں, روشنی سمجھ کر اس آگ میں آ کر گرنے لگے. آگ روشن کرنے والا پتنگوں کو, پروانوں کو اپنے ہاتھ سے روک رہا ہے, انہیں ہٹا رہا ہے. یہ آگ ہے, اس میں چل کر تم ختم ہو جاؤ گے. پتنگوں کو پتا نہیں تھا وہ آگ ہے, وہ روشنی سمجھ کر اس میں داخل ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو جلا ڈالا. اللہ کے نبی نے فرمایا میری اور امت کی مثال بھی ایسی ہی ہے. میں اپنی امت کی کمر پکڑ پکڑ کر غلط راستے سے روکتا ہوں, لیکن میری امت ہے کہ شرک کے راستے کو اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر رہی ہے. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَخْتَحِمُونَ فِيهَا. ایسے فکر مند نبی دوست